تمام دیکھنے والوں کو سینٹرل چرچ یوتھ فیلوشپ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خداوند کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے بطور یوتھ آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے اس چینل کو لانچ کر سکیں اور تمام مسیحی کلیسیا تک اور تمام نوجوانوں تک خداوند کی تعلیم کو پہنچا سکیں۔ میں خداوند کی بہت شکر گزار ہوں جب کہ ہم اس مقدس ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ تمام مسیحی کلیسیا روزے کے ایام کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ میں خداوند کی بہت شکر گزار ہوں کہ ہم اس تعلیم کو جو اپنے روزوں کے ایام میں ہم سیکھتے ہیں ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے آج گیسٹ موجود ہیں جناب محترم ریورنڈ شمعون ایوب جو ہمارے سینٹرل بروکس میموریل چرچ کے پریسبیٹر انچارج ہیں۔ سر، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو۔ آپ کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو آپ لوگوں کا، اور اس اچھی کاوش کے لیے میں آپ سب سینٹرل چرچ یوتھ فیلوشپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور انکریج کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے تاکہ حقیقت میں ہم اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو، مسیحی لوگوں کو بہت ساری باتوں کی تعلیم دے سکیں، جس میں آپ نے آج موضوع رکھا ہے لینٹ کے تعلق سے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کرنٹ افیئرس کے ساتھ ہماری کمیونٹی اس بات کو سمجھے گی کہ لینٹ کیا ہے۔ جی، ہم خداوند کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا تاکہ آپ خداوند کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ کچھ سوالات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، بیسکلی جن کا جواب تو شاید ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ایک کریکٹ آنسر نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو اس کا آنسر دے سکیں۔ تو میں آج آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ ہمیں اس کی صحیح تعلیم دیں اور تاکہ دیکھنے والے ہمارے تمام ویورز کو اس کا صحیح جواب ملے اور وہ اپنے دوستوں تک، اپنے فیلوز تک خداوند کی تعلیم کو پہنچا سکیں۔ ہم سب روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک بہت مقدس ایام ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ گڈ مس نشمایا، تھینک یو، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا، اور جیسا آپ نے بول دیا ہے لینٹ سیزن میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا میں پہلے اس کی تمہید باندھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم آپ کے جواب کو میں اچھے طریقے سے بیان کر سکوں۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب جو ہیں ان میں روزہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے رکھا جاتا ہے اور یہ عمل موجود ہے۔ ہماری جو مشرقی مذہبی زندگی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ روزے کی جو پریکٹس ہے وہ اسینشیل پارٹ کے طور پر آبزرو ہوتی ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص ہے۔ اور روزہ جب آپ دیکھیں، روزے کا تصور اور خیالات آتے ہی ہماری سوچ، ہمارا عمل ایک خاص بات کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہے ٹائم ٹو ریفلیکٹ۔ ٹائم ٹو ریفلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم خود پر غور کریں، ہم خدا اپنی طرف لوٹیں اور ہم خود ایویلویٹ کریں اپنے آپ کو۔ اور اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے ہماری زندگی کے اندر ایک تو ڈسپلن آتا ہے اور سیلف کنٹرول آتا ہے، اور پھر سب سے ضروری جو بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ الہیاتی طور پر ہے، وہ ہے سنجیدگی اور پاکیزگی کا عمل ہماری زندگی میں بڑھتا ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اب جو بات آپ کا اصل موضوع ہے جس کی طرف میں ابھی آپ کی سوچ لے کے جا رہا ہوں، اور جو سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے یا روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی روزہ بغیر مقصد کے اور اہمیت کے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس کی ضرورت کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، کچھ سچویشن ہے، اور یہی وجوہات روزے کی اہمیت کو اور اس کے مقصد کو اجاگر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور میں بڑی اپنی مختلف گھروں میں آج کل لینٹ کاٹیجز میٹنگ ہو رہی ہے ہماری، تو وہاں پر میں یہی بات لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ روزہ رکھ کر اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو آپ کا روزہ نامقبول ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے روزے کے اندر جو ہے وہ یہی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، معافی مانگنا، پہلی بات۔ اچھا، دوسری بات یہی ہے کہ آنے والی کسی بھی آفت کو ٹالنے کے لیے لوگ روزہ رکھتے تھے،
دشمنوں کے خلاف روزہ رکھتے تھے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ فروتن بننا چاہتے ہیں, حلیم بننا چاہتے ہیں, عاجز بننا چاہتے ہیں, اور خدا کے سامنے حلیم ہونے کے لیے بھی لوگوں نے روزہ رکھا ہے. اور حقیقت میں یہی روزے کی اصل روح ہے, اور روح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں روزہ رکھ کر عاجزی ہی سکھاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اور دیکھیں تو روزہ زندگی کی آزمائشوں پر غلبے میں معاونت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مقصد تھا لوگوں کا کہ وہ روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اپنی زندگی کی آزمائشیں جو ہے اس پر غالب آ سکیں. کلام کے بھید سمجھنے کے لیے بھی روزہ رکھیں. ٹھیک ہے, آپ نے کلام کو سمجھنا ہے, آپ خدا کے روح کو مانگ رہے ہیں تو روزہ رکھیں, اس کا مقصد لے کر چلیں. اور پھر خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہے. آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ انوالو ہوتے ہیں یوتھ ہی سے. میں اپنی زندگی میں بھی اس بات کا ایکسپیرینس رکھتا ہوں کہ میں جس طرح آپ جیسے یوتھ جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے چرچ کے اندر, اور اس کے پیچھے آپ کو نہیں پتا آپ کے فیوچر میں خدا آپ سے کون سی خدمت لینا چاہتا ہے. اور مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کبھی پادری بنوں گا. ٹھیک ہے, اور پھر میں خدا کے فضل کے لیے, اس کی مہربانیوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے جو ہے چنا, مقرر کیا, بلایا اپنی خدمت کے لیے, اور خاص طور پر مجھے اتنے بڑے بڑے چرچز کے اندر بطور پریسبیٹر انچارج جو ہے مقرر کیا. پہلے میں سینٹ اینڈروز کے اندر تھا, اب میں یہاں پہ ہوں سینٹرل بروکس میموریل چرچ, اور یہ میری خدمت ہے یہاں پر, اور اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں خدا کا. تو یہ خدا کی مرضی ہے جو معلوم مجھے نہیں ہوتی, لیکن روزے رکھ کر آپ صحیح ٹریک پہ خدا آپ کو لے کے آ جاتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ کسی خاص مقصد کے لیے جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں خدا ہماری سنتا ہے, اور روزہ جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہماری زندگی کا. اور پھر دیکھیں خدا سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ اس میں خدا کی رہنمائی اور ہدایت کو بھی تو دیکھیں نا. یہ سارے مقاصد ہماری زندگی میں روزے کے تعلق سے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل لائف کے اندر لوگ آج دیکھیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, اس شفا نہیں جاری ہو رہی, رحم جاری نہیں ہو رہا خدا کا. آپ روزہ تو رکھیں, آپ عاجز تو ہوں, فروتن بنے. روزے رکھ کر لوگ اس طرح خدا کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر شفا بھی مل جاتی ہے, رحم بھی مل جاتا ہے, اور بیماریوں سے ہم شفا پا جاتے ہیں. پھر اگر آپ نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ خداوند یسوع مسیح کی خدمت دیکھیں ہیں تو 40 دن فاقہ کیا, اور پھر روح اسے کہاں پہ لے گیا, بیابان میں لے گیا, اور وہاں پر وہ آزمایا گیا. تو اس نے 40 دن فاقہ کیا, لکھا وہاں پہ, فاقہ فاسٹنگ ہی ہے. تو اس میں کیا ہے, اس میں پھر دیکھیں کہ آگے خدمت کے لیے پھر آگے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور خدمت جاری کی. اب مختلف آپ دیکھیں کہ اگر آپ خدمت میں انوالو ہیں, آپ خداوند سے روزہ رکھ کر خداوند کی رہنمائی لیں اور اپنی ویژن کو کلیئر کریں کہ آپ کے اندر ویژن کیا ہے, آپ کا رویا کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس خدمت میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ابلیس کے خلاف بھی روزہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بدروہیں نکالنے کے لیے کیا ہے, آپ نے روزہ رکھیں اور خداوند سے قوت مانگیں, طاقت مانگیں. خدا کا روح آپ کو جو ہے طاقت دے گا, اور یوں جو ہے آپ کیا ہے روزہ رکھ کر ابلیس پر بھی غالب آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس مسا مل گیا, آپ کو زور مل گیا, آپ کو اختیار مل گیا خداوند کی طرف سے. تو یہ بیٹا جی سارے وہ مقاصد ہیں جس کو ہم لے کر روزہ رکھ سکتے ہیں. یوں سمجھیں کہ براڈر جو پرسپیکٹو ہے روزے کا وہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دکھ ہے, مصیبت ہے, نوحہ ہے آپ کی زندگی میں, پریشانیاں ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا رہے, تو اس کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے. اور روزہ رکھ کر عاجزی انکساری اور فروتن بن کر خدا کی طرف جب لوٹتے ہیں تو ساری چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور کتنی خوبصورتی سے ہم نے اس بات کو جانا ہے اور روزے کے حقیقی مقصد کو جانا ہے کہ مسیحی روزے کا حقیقی مقصد اصل میں کیا ہے. اور میں امید کرتی ہوں تمام دیکھنے والے اس بات کو جان چکے ہوں گے کہ مسیحی روزہ ہمارے نزدیک کس اہمیت کا حامل ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مسیحی روزہ ہم مسیحیوں پر فرض ہے؟ یہ بڑا کنٹیکچولائزڈ کویسچن ہے. ٹھیک ہے, جس سوسائٹی کے اندر ہیں, جس معاشرے کے اندر ہیں, وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ پریکٹس ہے. ابراہیمک ریلیجن کے اندر جو ہے روزہ سالانہ کی بنیاد پر ایک بابرکت اور عملی اس کا اظہار ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے ہے کیونکہ ابراہیمک ریلیجن کو سمجھنا پہلے. ابراہیمک ریلیجن کے لوگ وہ لوگ ہیں جو اہل یہود ہیں, اور ہم مسیحی ہیں اور اہل اسلام کے لوگ ہیں.
ان تینوں دیکھیں مذاہب کے اندر روزہ جو ہے وہ سالانہ کی بنیاد پر ہے، اور ہم اسقفی نظام میں ہیں، اپسکوپل جس کو ہم کہتے ہیں، اسقفی نظام جس کے اندر بشپ کا نظام ہے، تو وہاں کی جو جتنی کلیسیاں ہیں وہ سالانہ کی بنیاد پر اس کو روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بات آپ کر رہے ہو کہ اس کا کیا کہتے ہیں فرض تو فرض یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کتنی ریزنز بتائی ہیں، تو ہر روزے کی سچویشن ہے، وجوہات ہوتی ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا پس منظر ہے، اس پس منظر میں آپ کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یوں ہی سمجھیے کہ آپ نے فرض سمجھ کر روزہ رکھا ہے، کیونکہ روزے کی تعلیم موجود ہے، جہاں تعلیم موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم اس کو فرض میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مقصد میں ہے، آپ مقصد پانا چاہتے ہیں تو روزہ رکھنا ہے، تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم فرض ہے تو ہم نے فرض سمجھنا ہے، فرض کے اندر صرف پریکٹس ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا، تو عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بالکل جی، تو جو مسیحی روزہ ہے، بائبل مقدس میں کہیں اس کے دورانیے کا ذکر ہے کہ ہمیں کتنے دورانیے کا روزہ رکھنا چاہیے؟ آیا وہ کوئی ٹائمنگ فکس ہے، یا مطلب وہ 9 to 6 ہونا چاہیے، یا ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کتنے بھی وقت کا ایمان سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ بڑا ہی اچھا سوال آپ نے کر دیا ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا رہنمائی کے لیے میں ایگزیکٹ ساری چیزوں کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جو دورانیہ ہیں بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، بائبل مقدس سے ہی ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ تعلیم کے طور پر پایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بائبل کے اندر مدرج ہے وہ ہر مسیحی جو ہے اسی کو فالو کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں دیکھیں تو 1 دن کا روزہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 دن کا روزہ بھی ہے، 7 دن کا روزہ بھی ہے، 21 دن کا روزہ بھی ہے، 40 دن کے روزے کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو بائبل مقدس کی پہلی شریعت کی 5 کتابیں ہیں نا، اس میں روزے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے روزہ جو ہے، روزے کا ذکر جو ہے وہ قضات کی کتاب میں آتا ہے، 20ویں باب کی 26ویں آیت میں، جو تقریباً 1400 سال قبل از مسیح کا بیان ہے، تو اس میں بڑی خاص بات ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس لیے دورانیے کا ذکر جو ہے وہ، آپ دورانیے سے مراد یہ بھی لے رہے ہیں کہ ٹائم کی جو بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی، کہ مطلب کوئی ٹائم لمٹ ہوتی ہے؟ اوکے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ابھی ہمارے مسلم بھائیوں کے روزے آنے والے ہیں، تو یہاں پر ایک یونیفارمٹی کا ذکر ملتا ہے، اور یونیفارمٹی کیا ہے کہ لوگ اکثریت میں ہیں، اور ان سب نے کیا کیا ہے، ایک ٹائم مقرر کیا ہے، اور جس کو ہم اپنی اس ملک میں اپنے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، افطاری اور سحری کا وقت بھی مقرر ہے۔ وہ اس لیے یونیفارمٹی کے طور پر ہے کہ سارے لوگ جو ہے اس ملک کے اندر، ان کو باقاعدہ سائرن بجا کر جو ہے وہ الرٹ کیا جاتا ہے۔ پھر شام کے ٹائم پہ ان کا ایک مقرر وقت ہے جو اس ملک میں موجود ہے، اور وہ پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا کیونکہ ہم سکیٹرڈ کمیونٹی ہیں، ہم اکٹھے نہیں ہوتے، تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ روزہ رکھنے کا وقت ہمارے لیے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے اپنی زندگی میں، وہ بائبل مقدس میں یہی نظر آتا ہے کہ جب بھی آپ نیت کرتے ہیں، اور میں اس کو ایڈوائز کر رہا ہوں آپ کو، وہ مقرر بائبل کے اندر یہ ٹائمنگ نہیں ہے کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک ہے، جو بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ 1 دن کا روزہ بھی ہے، یعنی کہ ہمارے روزوں کا جو ٹائم ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹے ہم نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، فاقہ کرنا ہے، اور پرہیز کرنا ہے، ایبسٹین جس کو ہم کہتے ہیں وہ رہنا ہے۔ اور دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ شام اگر آپ 7 بجے سے روزہ رکھیں، اور اگلی صبح 7 بجے تک شام تک جو ہے وہ 24 گھنٹے ہو جائیں گے، تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ شام سے اگلی شام تک، یہی لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ لوگوں نے روزہ کیا کیا ہے، پہلی شام سے اگلی شام تک روزہ رکھا ہے، تو یہی اچھی بات ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ابھی ہمارے ریورنڈ شمعون ایوب نے کی ہے کہ پرہیز کی بات کیا ہے۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے جو بنیادی طور پہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مسیحی روزہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھانے سے ٹوٹتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں کھانے سے ٹوٹتا ہے، جو ہمیں ہماری موسٹلی اسٹوڈنٹس کو کالج اینڈ ان کے یونیورسٹیز میں فیس کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم
پرہیز کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم کچھ دن ایسے مخصوص ہیں جن میں ہم گوشت نہیں کھاتے, تو اس کے حوالے سے کیا مطلب کہ آپ ہمیں تھوڑی تعلیم دیں کہ یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی یہ بڑی کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر, اور اکثر یہ جو آپ نے کہا ہے, ہمارے مسلم بھائی ہم سے یہ سوال کر دیتے ہیں کہ آپ روزے کے دوران کچھ پی لیتے ہیں, جوسز وغیرہ, ٹھیک ہے, اور کھانا جیسے گوشت ہے وہ نہیں کھاتے, تو یہ کیا روزہ ہے آپ کا؟ اس طرح روزہ بھی رکھا جاتا ہے. روزے کے مطلب کو سمجھیں. روزے کا مطلب ٹوٹلی جو ہے وہ پرہیز ہے, ٹوٹلی کوئی بھی چیز نہیں کھانی. اگر آپ روزہ رکھ رہے, روزے کا تو مفہوم ہی یہی ہے. روزے کا تو اگر دیکھیں تو روزہ ہے کیا؟ فاقہ, ٹھیک ہے, اپنی جان کو دکھ دینا. اس کے لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا, اپنی جان کو دکھ دینا, پرہیز کرنا, نفس کشی جس کو ہم کہتے ہیں. نفس کشی سے مراد جو ہے وہ جسمانی طور پر, نفسیاتی طور پر کیا ہے, اپنی خواہشات سے لا تعلقی, اور لا تعلقی کر کے اپنے آپ کو روحانی نشو و نما کرنا اس کی. تو یہ روزہ اصل میں تو ٹوٹل اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جوس پی لو. یہ ہاں ایک بات کچھ لوگوں کی ابھی میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو بائبل میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے, لوگوں نے 7 دن کا روزہ بھی رکھا ہے اور 40 دن کا بھی روزہ رکھا ہے اور 21 دن کا روزہ بھی رکھا ہے. ان 21 اور 40 اور 7 دنوں کے اندر آپ دیکھیں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کنٹینیوسلی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ بریک آپ بیچ میں ایک دن رکھ لیا پھر بریک لے لی, پھر نہیں, کنٹینیوسلی یہ بات ہے. اور اس 21 دن 40 دن یا 7 دن کے اندر جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا عمل آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں آپ کریں. لیکن جہاں آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ میری ڈی ہائیڈریشن شروع ہو گئی ہے, تو اس کے لیے لوگ پھر کیا کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ یوں سمجھیں کمٹ کرتے ہیں خدا کے آگے کہ مجھے تھوڑی سی ضرورت ہے تو میں اس کے لیے جوس پی سکتا ہوں. تو یہ پریکٹس ہے, بائبل میں تعلیم نہیں ہے کہ آپ نے بیچ میں کبھی روزے کے دوران 24 گھنٹے کے دوران آپ نے پانی پی لیا, آپ نے جوس پی لیا. دیٹس رانگ. یہ بات روزہ ٹوٹلی ہے. لیکن جو میں نے آپ کو کہا جو 7, 21 اور 40 دن کے روزے کنٹینیوسلی رکھ رہے ہیں, ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جوس پی لیتے ہیں. تو اسی طرح کا مسکنسیپشن ہماری زندگی میں لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہے. آگے جو بات کی آپ نے گوشت کی بات, ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ نہیں, ہمارے ہاں کچھ چرچز ایسے ہیں جو مین سٹریم چرچز کے لوگ ہیں وہ جیسے کیتھولک, میں بول دیتا ہوں کوئی بات نہیں, رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ ان کے ہاں یہ پریکٹس ہے کہ وہ جمعے کو جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے. اور جمعے کو گوشت اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ جمعے کا دن انہوں نے مخصوص کیا ہوا ہے جس کو وایا ڈولوروسا کہتے ہیں. وایا ڈولوروسا وہ چیز ہے جو خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب اٹھائی تو وہ صلیب اٹھا کر 14 مقام پر گرا. تو 14 مقام پر گرتے ہوئے وہ مصلوب اپنی اس کوہ کلوری پر گیا اور کھوپڑی کے مقام پر جہاں اس کو مصلوب کیا گیا. تو اس کی یاد میں وہ ان دکھوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ چرچز کے اندر جمعے کے دن اس کو دہراتے ہیں اپنی زندگی میں. اور اس وجہ سے یہ مسکنسیپشن لوگوں عام ہے کہ شاید گوشت نہیں کھانا چاہیے. جب روزہ ہے تو پھر کچھ بھی نہ کھاؤ آپ, لیکن جب آپ روزہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کھولنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے 24 گھنٹے کے بعد, تو پھر لوگ جو مرضی کھائیں, وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بالکل, کتنی خوبصورت بات آج ہمیں جاننے کو ملی ہے کہ روزہ ایمان کا ہوتا ہے جو ہم کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان مسیح پر ہے. ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ایک سوال میرے ذہن میں آیا, اور لاسٹ سنڈے جب میں چرچ گئی تھی تب بھی میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ ہماری چرچ میں بھی جو ہمارے پریسبیٹر انچارج ہیں انہوں نے جو اسٹول پہنا ہوتا ہے وہ بھی پرپل کلر کا ہوتا ہے. تو اس جامنی رنگ سے کیا مراد ہے روزے کے ایام میں؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. یہ جو پرپل کلر ہے یہ لینٹ کا کلر ہے, ٹھیک ہے, اور ایڈوینٹ کا کلر ہے, ٹھیک ہے. ایڈوینٹ کا سیزن جب آتا ہے, جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت, کرسمس کے وقت, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم جو ہے جو پہلے 4 سنڈے ہوتے ہیں وہ یہی کلر پہنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. لینٹ کیا ہے؟ لینٹ کا مطلب ابھی دیکھیں تھوڑے دن پہلے ماڈریٹر لاسٹ سنڈے آئے تھے یہاں پہ 18 تاریخ کو,
تو ماڈریٹر چرچ آف پاکستان تقدس مآب بشپ آزاد مارشل صاحب نے یہاں پر آ کر ایک بات سکھائی تھی, سوال کیا تھا کہ لینٹ کا کیا مطلب ہے. تو وہ بڑا خوبصورت مطلب ہے کہ لینٹ کا مطلب بہار کا موسم ہے, ٹھیک ہے. تو بہار کا موسم بھی اس کو لیتے ہیں, اور یہ مسیح کے دکھوں کا کلر بھی ہے. یہ کلر جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ پرپل, مسیح کے دکھوں کو. تو اس لیے مسیح کی آمد کو بھی ظاہر کر رہا ہے اور مسیح کے دکھوں کو بھی, تو اس بہار کے موسم کو بھی. تو اس لیے یہ کلر جو ہے وہ پہنا جاتا ہے. آل رائٹ, کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ہم نے آج جانا ہے کہ جو پرپل کلر ہم تو نارملی اگر نارمل لائف میں دیکھیں تو ہم سمجھ لیتے کہ شاید ویسے ہی کلر چینج ہو رہے ہیں, کیونکہ کبھی وہ ریڈ بھی پہنتے ہیں اور کبھی وہ پرپل بھی پہنتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی یقیناً ایک مقصد ہے, کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کو اور ہمارے روزوں کے ایام کو بھی ظاہر کرتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کی کہ آپ نے اپنی خوبصورت وقت میں سے نکالا اور ہمیں اتنی خوبصورت اور بہتر انفارمیشن فراہم کی ہے, اور میں امید رکھتی ہوں کہ تمام مسیحی لوگ, تمام مسیحی قوم اس انفارمیشن سے, تمام مسیحی تعلیم سے برکت پائیں گے. اور سر میں آپ کی ایک بار پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور امید کرتی ہوں اسی طرح آپ ہمارے آنے والے اور پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کرتے رہیں گے اور خداوند کی تعلیم کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو. آپ سب کا بھی شکریہ, اور سینٹرل چرچ یوتھ فیلوشپ کا میں شکر گزار ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ ہم بہت ساری کنفیوژن جہاں ہے اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں اور اپنے لوگوں کو آگاہ کر سکیں اور ان کو تعلیم دے سکیں. اور میں تمام دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ ان بچوں کو انکریج کریں, اور خاص طور پر جو باتیں تعلیمی طور پر ہیں اور ایمانی طور پر ہیں, اور جہاں کہیں بھی کنفیوژن ہے آپ میرے سے رابطہ ویسے بھی ڈائریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس پیج کو ضرور لائک کیجیے گا اور اس کو دیکھیے گا اور اس میں اپنی دلچسپی ضرور بڑھائیں. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ ان بچوں کو, سینٹرل چرچ یوتھ فیلوشپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب کہ آپ نے اتنا ہمیں انکریج کیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے تمام ویورز سے اجازت چاہوں گی. آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اور اگر آپ کے دل میں کوئی بھی اس طرح کا سوال ہے یا آپ کسی بھی سوال کی جواب کی کھوج میں ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے کویشچنس کو کامنٹ باکس میں لکھیں تاکہ بہتر طور پر آپ مسیحی تعلیم کو سیکھ سکیں. اسی کے ساتھ ہمارے انسٹاگرام پیج اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں. تھینک یو.